نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے معصوم سے بچے تھے، تب عربیوں میں رواج تھا کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اور تاکہ وہ اندر سے مضبوط ہو جائے اور اپنی زبان اور لغت کو بہترین طریقے سے سیکھ لے، اس مقصد کے لیے عربیوں میں ایک رواج تھا، ایک رسم تھی کہ بچے کو گاؤں بھیجا جاتا تھا اور گاؤں میں جا کر عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور ان کی تربیت کرتی تھیں۔ تمام عورتیں جو بچے کو دودھ پلاتی تھیں بدلے میں اس کی ماں سے یا باپ سے معاوضہ لیتی تھیں۔ اسی طرح بی بی آمنہ بھی اپنے معصوم بچے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی۔ وہاں پر عورتیں گاؤں سے آئی ہوئی تھیں اور باری باری بچے اور اس کی فیملی کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا۔ کافی لوگ آمنہ کے لال کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، ان کا تو والد بھی نہیں ہے، یہ ہمیں کیا معاوضہ دیں گے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمک اٹھی اور ان کے نصیب میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آمنہ کے لال تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی آمنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اپنا بچہ مجھے دے دیں، اسے میں لے جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، اس کی بہترین پرورش کروں گی۔ بی بی آمنہ نے اپنا لخت جگر حلیمہ سعدیہ کو دے دیا اور حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں لے کر چلی گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ آمنہ کے لال کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر گئی تو سواری تیزی سے بھاگنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کو سمجھ آ گیا کہ آج میری قسمت بدل چکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اللہ پاک کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ گھر کے تمام راشن میں، جانور میں، سامان میں، دودھ میں برکت پیدا ہو گئی۔ تمام لوگ حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے رہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے حالات بدل گئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے تمہاری قسمت بدل گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے، محمد میرے گھر میں آیا ہے، میری تو قسمت بدل گئی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے میرے گھر میں کھل چکے ہیں، اللہ کی برکتوں کے دروازے میرے گھر کی طرف کھل چکے ہیں۔ ایک محدود عمر تک حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور اس کے بعد بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس کی ہی تھی کہ آپ بی بی آمنہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا ابوا۔ وا کے مقام پر بی بی آمنہ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہیں پر وہ گر پڑی۔ اسی جگہ بی بی آمنہ کی قبر بنائی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اکثر جایا کرتے تھے، غار میں جاتے تھے اور بس دھیان کرتے تھے اپنے رب کی طرف، اور اکثر اماں خدیجہ یعنی کہ آپ کی بیوی ان کے لیے جاتی تھی اور سالن اور روٹی لے کر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معمول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ اللہ کا مقرب فرشتہ نبی پاک کے پاس آئے اور فرمایا اقرا یعنی کہ پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ اقرا پڑھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پاک تک پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھبرا گئے اور جلدی سے نیچے آئے اور اماں خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی اور آپ کو ریلیکس کیا اور آپ سے فرمایا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ اس طرح ایک اچھی بیوی نے اپنے شوہر کو ریلیکس کیا، انہیں کمفرٹیبل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھے اور تمام مکہ والوں کو اناؤنسمنٹ کر کے بلایا۔ جب تمام مکہ والے آ گئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن ہے اور دشمن کی فوج ہے جو کہ تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کیوں ہمیں جھوٹ کہیں گے، آپ تو ہمیں خبردار کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر میں تم سب سے کہوں کہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، اپنے بھگوانوں کو چھوڑ دو، اپنی انگوٹھیوں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ کیا تم میری بات مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ اور تمام لوگ یہ بات کہتے ہوئے چلے گئے۔ مشرکین عرب کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ تمام اکٹھے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا یعنی کہ ابو طالب کے پاس گئے اور آپ سے فرمایا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ پیغام حق بلند کرنے سے روک لو ورنہ ہم نعوذ باللہ اس کا قتل کر دیں گے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے پاس گئے اور آپ سے فرمایا کہ اے بھتیجے یہ پیغام پہنچانے سے باز آ جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ اس دعوت تبلیغ کو پھیلانے سے رک جاؤ، میں تب بھی باز نہیں آؤں گا۔ کافروں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کبھی کچرا ڈال دیتی تھی، کبھی کچھ نہ کچھ پھینک دیتی تھی۔ جب نبی پاک اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے گلے مبارک میں رسی ڈال دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو ان کے اوپر بھاری بوجھل سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ ہر ممکن کوشش کی نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ میری بات نہیں مان رہے تو درمیان میں آپ ایک مرتبہ طائف کی طرف بھی گئے، طائف کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہاں کے لیڈرز نے شریر لڑکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، کبھی وہ تالیاں بجاتے تھے، کبھی وہ باتیں کستے تھے، کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں مارتے تھے۔ قدر کنکریاں ماری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، چپل مبارک لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ مدینے کے لوگ نرم دل ہیں، مدینے کے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کو قبول کریں گے، وہ نرم دل لوگ ہیں تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے لیٹرز لکھنا شروع کر دیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، مدینے کے انصار کی خوشبختی دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے کا رخ کیا۔ ابھی آپ گھر کے اندر ہی تھے، کافر باہر سازشیں کر رہے تھے، باہر کھڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا اے علی یہ امانتیں لے لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ، جب صبح ہوگی تو یہ امانتیں سب کو لوٹا دینا اور تم بھی میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ کفار چاروں طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک گھیرے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی اور کفار کی طرف اس طرح پھینکی، وہ سب آنکھیں ملتے رہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان ہی سے نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ ابو بکر چلو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے مدینہ ہجرت کرنے کا۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں جب رات آ گئی تو غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ جب غار ثور کی پہاڑی پر چڑھنے لگے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آ جائیے، میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے۔ اپنے کندھے پر بٹھا کر تمام پہاڑی چڑھتے رہے تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے 2 لوگ گزرے ہیں، اور چلے بھی اس طرح کہ اپنے انگلیوں کے بل چلے تاکہ کفار کو یہ لگے کہ یہاں سے تو جانور گزرے ہیں، انسان نہیں گزرے۔ جب غار ثور تک پہنچے تو ابو بکر صدیق نے غار کو سب سے پہلے صاف کیا، جہاں جہاں چھید تھے وہاں پر اپنا کرتا مبارک، قمیض مبارک کو پھاڑ کر اور جو بھی ان کے پاس کپڑوں کے ٹکڑے تھے وہاں پر اس غار کے اندر ہولز کے اندر ڈال دیے تاکہ وہاں سے کوئی مضر جانور نہ آ سکے۔ لیکن ایک ہول خالی رہ گیا تو آپ نے وہاں پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور اتنے میں ایک سانپ یا بچھو آیا جس کا روزانہ کا آنا جانا تھا اور اس نے ابو بکر صدیق کے پاؤں کو ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا تمہیں، کس بات کا غم ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے ایک مضر جانور نے ڈس لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک وہاں پر لگائی اور وہ اس طرح ہو گیا جیسے وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کسی نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری اور اس کے بعد دوبارہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینے کی بچیاں نکل پڑی۔ طلع البدر علینا جو مشہور نعت آپ لوگ سنتے ہیں، وہ بچیاں پڑھ رہی تھی وہ نعت اور ساتھ ساتھ ڈف بھی بجا رہی تھی، یعنی کہ ڈفلی بھی بجا رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب سفر کی تھکان کے بعد مدینہ پہنچے تو لوگوں کو لگا کہ شاید صدیق اکبر ہی نبی پاک ہے اور وہ ان سے شیک ہینڈ کرنے لگے، ملنے لگے۔ ابو بکر صدیق نے سوچا کہ نبی پاک تھکے ہوئے ہیں، ابھی میں نہیں بتاتا ان کو کہ میں نبی نہیں ہوں، اور تمام لوگوں سے مل لیا اور ملاقات کر لی، شیک ہینڈ کر لیا اور اس کے بعد پھر بتایا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو ابو بکر ہوں، نبی پاک تو یہ ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تمام اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہی مدینے سے۔ آج وہ مدینے والے کی قبر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، ان کے کمرہ مبارک میں ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار وہاں جانا نصیب کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر حاضری دینا نصیب کرے، بار بار خانہ کعبہ کا دیدار نصیب کرے۔
اس کے بعد پھر تمام دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ مدینہ سے پھیلا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے تو تمام لوگ چاہتے تھے کہ نبی پاک ہمارے گھر میں رہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی جہاں پر رکے گی میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا۔ وہ اونٹنی رکی ابو ایوب انصاری کے گھر میں، آج جن کی قبر استنبول میں ہے۔ جب میں ترکی گئی تھی اور ترکی کا میرا سفر تھا تو میں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر گئی تھی، آج ان کی قبر وہاں پر ہے۔ وہ اسلام کو پھیلاتے پھیلاتے وہاں پر چلے گئے۔ پہلے اس کا نام قسطنطنیہ تھا لیکن ابھی ترکی اور استنبول پڑ گیا ہے، تو وہاں پر ابو ایوب انصاری کی قبر ہے کیونکہ ان کے گھر کے 2 فلور تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے فلور میں رہے اور حضرت ایوب انصاری اور ان کی بیگم اوپر والے فلور میں ہوتی تھی، اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کروانا شروع کی۔ مسجد نبوی 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان 2 یتیم بچوں سے پوچھا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو ہمیں کہ ہم یہ زمین خرید لیں؟ ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہم تو یہ آپ کو گفٹ میں دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ میں گفٹ کے طور پہ نہیں لوں گا، ان کو پے کروں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے دیے، ان کو پے کیا اور پھر وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ تمام لوگ جو سیرت نبی کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں لازمی مینشن کریں۔